انبیاء میں جو درجہ ہے سب سے بڑا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، پھر اسی نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ تو یہ بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، ایمان و عمل کی دعوت دے رہے تھے، تو قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا علم والا کون ہے لوگوں میں سے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا ان کے اپنے علم کی بنیاد پر بالکل صحیح تھا کہ ان کے علم کے مطابق تو یہی تھا کہ سب سے بڑے علم والے وہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسی باتوں پر بھی تنبیہ فرماتے ہیں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، الفاظ کا چناؤ کیسے ہونا چاہیے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں اصحاب کہف اور ذوالقرنین اور روح کے بارے میں کل بتاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو ساتھ لینا ضروری ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق یہ کہا کہ میں بڑا علم والا ہوں، مجھ سے بڑا علم والا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اپنے علم کی بنیاد پر تو صحیح تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بول پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ سے بڑا علم والے بھی ہیں دنیا میں، اور فرمایا کہ آپ سے بڑے علم والے ایک شخص ہیں، وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری ان سے ملاقات ہو تاکہ میں ان کے علم سے استفادہ کر سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی کو تل کر رکھ لیجئے اپنے پاس، اور آپ سفر کرتے رہیں، جس جگہ پہنچ کر وہ مچھلی آپ سے گم ہو جائے تو وہ جگہ ہوگی جہاں وہ شخص موجود ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم خاص حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو پہلے ان کے خادم تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی بنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں ساتھ لے کر چل پڑے، ایک بھنی ہوئی مچھلی وہ ساتھ رکھ لی، چلتے رہے ایک مقام پر پہنچے، وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر سر رکھ کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ جب آرام کرنے کے لیے لیٹے تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یہ وہاں جاگتے رہے، تو انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی، تو وہ مچھلی وہاں سے نکلی اور دریا کے اندر اس نے چھلانگ لگائی، اور اس کے اندر وہ ایسی طرح سے چلنا شروع ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے ٹھہراؤ کو روک لیا اور اس کے اندر سے وہ رستہ بناتی ہوئی چل پڑی۔ یوشع بن نون علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے اس کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک نظام ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی اس بات کو بتانا بھول گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے ہیں تو یہ اتنی اہم بات تھی جو بنیاد ہے کہ اس طرح یعنی اس آدمی سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اب یہ بنیادی طور پر ایک نشانی تھی اور وہ نشانی بھی بھول گئے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بھولنے کا صدور کسی سے بھی ممکن ہے، انبیاء سے بھی بھولنے کا صدور ممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ہے۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یہ بھول گئے۔ تو جب یہ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، یہ دونوں حضرات چل پڑے، تو جب چلے تو رات گزری، اگلا دن ہوا، صبح کے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمیں اس سفر میں کافی تھکاوٹ محسوس ہو گئی ہے، تو ہمارے لیے وہ جو
हम मछली लेकर आए हैं वो लेकर आए ताकि हम उन्हें खा लें, हम उसे खा लें। तो जब ये फरमाया तो उन्हें याद आया कि वो तो यानी वो उसके अंदर जान पैदा हो गई थी और वो दरिया के अंदर, समंदर के अंदर चली गई थी, रास्ता बनाती हुई चली गई थी। उन्होंने सारा वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अर्ज किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही मकाम तो था जहां हमारी मुलाकात होनी थी उस आदमी से जो बड़ा इल्म रखने वाला है। तो दोबारा ये दोनों हजरात वापस लौटे, वापस चलते चलते उस मकाम पर पहुंचे, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस लौटे। यहाँ पहुंचे तो यहाँ देखा तो पत्थर पे सर रखे हुए कोई और शख्स लेटा हुआ है जिसने चादर अपने ऊपर डाली हुई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया कि इस जंगल बयाबान में कौन शख्स है जो सलाम कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मूसा बिन इमरान हूँ। तो वो उठे और उन्होंने फरमाया कि मूसा बिन यानी मूसा जो बनी इसराइल के पैगंबर हैं वही? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ मैं वही हूँ। तो बड़े खुशी का इजहार फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने फरमाया कि ठीक है मैं तो सफ़र में जाना चाहता हूँ लेकिन आप मेरे साथ सफ़र करेंगे तो आप सब्र नहीं कर सकेंगे किसी बात को देखकर, लिहाजा आप मेरे साथ सफ़र ना करें। तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ आपके साथ सफ़र करूँ, मैं इंशाअल्लाह सब्र करूँगा इस बात पर जो मामला होगा। तो इल्म सीखना चाहते थे तो इल्म सीखने के लिए ये मशक्क़त बर्दाश्त करने के लिए तैयार के कोई भी सफ़र में बात पेश आ जाए तो मैं उस मशक्क़त को बर्दाश्त करूँगा लेकिन इल्म सीखूँगा। अब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर चले, समंदर का सफ़र शुरू हुआ। तो इन्होंने कश्ती वालों से कहा कि हमें सवार कर लें। वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचानते थे कश्ती वाले, उन्होंने बगैर कराया कि इन्हें अपनी कश्ती में सवार कर लिया। अभी दोनों हजरात जब तीनों हजरात जब कश्ती में सवार हुए हैं तो चलते चलते हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक हथौड़ा लिया और तख्ती और कश्ती का जो है एक तख्ता उसको तोड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया है कि उन्होंने तो हमें बगैर कराए के सवार कर लिया और आपने अजीब मामला किया है कि आपने कश्ती ही तोड़ दी है। उन्हें तो फायदा पहुंचाना चाहिए था बनिस्बत इसके कि आपने उसके नुकसान पहुंचा दिए है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो रहे, फरमाया कि ठीक है मैं अब बातचीत नहीं करूँगा। वाक़तन मैंने अपनी बात से जो है वो अपनी बात को पूरा नहीं कर सका। दोबारा दोनों चलना शुरू हुए। चलते चलते एक मकाम पर उतरे तो देखा तो कुछ लड़के हैं वो खेल रहे हैं। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और एक लड़के को पकड़ा और उसकी गर्दन काट दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर दोबारा सवाल किया कि आपने एक ऐसा काम किया है कि जिस पर मैं सब्र कैसे कर लूँ कि आपने एक यानी किसी गुनाह के बगैर किसी जान को कत्ल कर दिया, ये कैसे आपने मामला कर लिया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे, देखा वही हुआ, आपने सब्र नहीं किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ वाक़तन मैं सब्र नहीं कर सका, अब अगर मैं कोई गलती करूं तो बेशक आप मुझे अपने से अलग कर लीजिएगा। तो उन्होंने फरमाया चलो ठीक है। चलते चलते एक बस्ती में पहुंचे। तो एक बस्ती में जब पहुंचते हैं तो वहाँ उन लोगों से कहा कि आप हमें अपना मेहमान ठहरा लीजिए, अपना मेहमान बना लीजिए। उन लोगों ने कहा कि हम आपको अपना मेहमान नहीं बना सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बारहा कहा लेकिन वो मानने के लिए तैयार ना हुए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी कहते रहे, वो मानने के लिए तैयार ना हुए। तो थोड़ा सा चले ही थे, उसी बस्ती के अंदर ही एक दीवार को देखा कि वो गिरना चाहती है, वो गिरने वाली थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को ठीक कर दिया, उस दीवार को बना दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब आपने फिर अजीब काम कर लिया, उन बस्ती वालों ने मेहमानी से इनकार कर दिया है और आपने उनकी दीवार को सही कर दिया, तो आप उनसे उजरत ही ले लेते और बतौर उजरत के वो हम यहाँ रिहाइश इख्तियार कर लेते या कोई और उससे फ़ायदा हासिल कर लेते।
تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائیگی ہے کہ آپ اپنی بات پہ کاربند نہیں رہ سکے اور آپ صبر نہیں کر سکے۔ اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، اس نوجوان سے مراد حضرت یوشع ابن نون ہے، جن کا نام بعض روایات میں پورا اس طرح بھی آیا ہے یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف علیہ السلام، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے چلے ہوئے ہیں، نسل میں سے چلے ہوئے ہیں۔ تو اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں چلتا رہوں گا، یعنی اس شخص تک پہنچنے میں جس سے مجھے علم حاصل ہو، اس تک پہنچنے میں مجھے کتنے ہی مشقت ہو جائے، لیکن اس مشقت کو میں برداشت کروں گا، لیکن اس شخص تک میں پہنچ کر رہوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کی ملنے کی جگہ پر، او امری حقبہ، یا میں کرنوں چلتا رہوں، یعنی میں ایک زمانہ تک چلتا رہوں گا لیکن میں تھکوں گا نہیں، لیکن میں اس شخص تک پہنچ کر ہی رہوں گا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ بعض محدثین مفسرین فرماتی ہیں کہ حکم سے مراد 80 سال کا عرصہ ہوتا ہے، یعنی انہوں نے فرمایا کہ اگر 80 سال بھی مجھے چلنا پڑے تو میں 80 سال بھی چلتا رہوں گا، یا اس سے زیادہ مجھے چلنا پڑے چلتا رہوں گا، لیکن میں تھکوں گا نہیں، لیکن میں ان تک پہنچ کر رہوں گا۔ فلما بلغا، بس جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، ان دونوں کے ملنے کی جگہ، یعنی دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ جب پہنچے، یہ دونوں سمندر کون سے تھے؟ بعد مفسرین یہ فرماتے ہیں، ابو قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خلیج فارس اور خلیج روم مراد ہے، بحر روم مراد ہے، یہ دو مراد ہیں، اگرچہ دونوں ملتے نہیں ہیں لیکن قریب قریب ہیں۔ فرمایا کہ بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ دونوں قریب قریب ہونا مراد ہے۔ بعد نے اور بھی مقامات لکھے ہیں، تو فرمایا کہ جب یہ دونوں اس جگہ پر پہنچے جہاں دونوں دریا مل رہے تھے، نسیا حوتہما، پس وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پس اس مچھلی نے اپنا رستہ سمندر میں سرنگ کی صورت میں بنا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاملہ فرمایا کہ جب وہ سمندر کے اندر وہ مچھلی گئی ہے تو وہ سرنگ بناتے ہوئے آگے چلی گئی۔ یہاں اس سفر میں جو 3 واقعات پیش آئے تھے، یہ تینوں واقعات عجیب سے تھے۔ ایک تو سب سے پہلا واقعہ کہ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا جو ایک تختہ تھا اس کو توڑ دیا تھا، بچے کا قتل کرنا اور دیوار کا درست کر دینا، یہ تینوں واقعات عجیب تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو بھیجا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا وافر علم عطا فرمایا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونا کتنا بڑا شرف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی تو نبوت کے اندر بھی اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے، بہت سی روایات سے قوی ثبوت یہ ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، کیونکہ یہ جو واقعات پیش آئے ہیں اس میں بچے کا قتل کرنا یہ کسی ولی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص وحی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس بچے کو قتل کیا تھا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نبی ہی تھے، اگر ولی ہوتے تو ان کے لیے جائز نہ ہوتا کسی بچے کو قتل کرنا، کیونکہ ولی کو چاہے کشف اور الہام بھی ہو جائے لیکن وہ کوئی شرعی مسئلے کے خلاف جو شریعت کا ایک عام قانون ہے اس کے خلاف حجت دلیل نہیں بن سکتا۔ ہاں نبی کو جو خاص وحی دی جاتی ہے، وحی بھیجی جاتی ہے، خاص حکم دیا جاتا ہے، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ محسوس ہو رہا ہو عام لوگوں کو، لیکن اس پر یعنی وہ عمل بالکل صحیح ہوتا ہے۔ جیسے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دیں، تو اب قتل کرنا تو کہاں جائز ہے عام حالت میں دیکھا جائے تو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خط لکھا ایک شخص تھا، تو
خارجی تھا، تو اس نے خط لکھا کہ آپ جو ہے یہ واقعہ یعنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ نجدہ حروری اس شخص کا نام تھا جس نے خط لکھا تھا۔ تو کہنے لگا کہ یہ کہاں جائز ہے کہ کسی بچے کو قتل کر دیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے، تو پھر یہ ان کے لیے کہاں جائز تھا قتل کرنا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اگر وہ تمہیں عطا ہو جائے تو پھر تمہارے لیے بھی قتل کرنا جائز ہو جائے گا۔ یعنی وہ تو خاص علم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس بچے کو قتل کیا۔ تو شریعت کے بعض احکام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، بعض آدمی عقل سے سوچتا ہے کہ یہ تو عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے، تو معجزہ اور کرامت ایسی چیز ہے جس کو عام طور پر عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تو اس لیے یہ جو حکم دیا گیا تھا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تکوینی نظام تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا واسع علم عطا ہوا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، علم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ شریعت کے بعض احکام تو ایسے ہیں کہ جو ہر ایک کو سمجھ میں آنے والے ہیں، بعض احکام ایسے ہیں تکوینی طور پر جو ہر بندے کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ ورنہ شریعت کے باقی احکام سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے، لیکن یہ تین چیزیں ایسی ایک عجیب سی تھی کہ جو عام طور پر معلوم نہیں ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی طور پر ان کو پورا کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو اس کا مکلف بنایا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے تو وہاں اگر زمین بنجر بھی ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جان ڈال دیتے تھے کہ وہ سرسبز زمین ہو جاتی تھی، اس لیے ان کو خضر کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضائل سے ان کو نوازا تھا۔